أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله واللہ علیم حلیم۔ اور تمہاری بیویوں نے جو چھوڑا ہو اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو تو تمہارے لیے اس کا آدھا ہے، اور اگر صاحب اولاد ہوں تو تمہارے لیے ان کے متروکہ کا چوتھائی حصہ ہے۔ ہاں اگر انہوں نے وصیت کی ہو یا ان پر دین ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد یہ حصہ ہے، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو عورتوں کے لیے تمہارے متروکہ کا چوتھائی حصہ ہے، اور اگر تم صاحب اولاد ہو تو وہ تمہارے متروکہ کے 8ویں حصے کی حقدار ہے، اور اگر تم کوئی وصیت کر جاؤ یا تمہارے اوپر دین ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد یہ حصہ ہے، اور اگر کسی مرد یا عورت کا نہ بیٹا ہو نہ باپ اور اس کو ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو وہ دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو 1/3 میں وہ سب شریک ہیں۔ ہاں اگر وصیت کی گئی ہو یا میت کے ذمہ دین ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد یہ حصہ ہے، البتہ چاہیے کہ وصیت کرنے والا یا دین کا اقرار کرنے والا ورثہ کو نقصان نہ پہنچائے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ خوب آگاہ بھی ہیں اور بردبار بھی ہیں۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے حصے میراث کا ذکر فرمایا ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں کی 2 حالتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے، ایک حالت صاحب اولاد ہونے کی اور دوسری حالت لاولد ہونے کی۔ اگر بیوی لاولد ہو تو شوہر کو اس کے متروکہ کا آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بیوی صاحب اولاد ہو، خواہ اسی شوہر سے ہو یا کسی اور شوہر سے، تو شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا۔ شوہر اگر لاولد ہو تو بیوی کو اس کے ترکے سے 1/4 حصہ ملے گا، اور اگر شوہر صاحب اولاد ہو، خواہ اسی بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے، تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایک بات اور یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ شوہر اور بیوی کا حق میراث وصیت اور دین کی ادائیگی کے بعد ہی ملے گا۔ جس میت نے نہ باپ دادا کو چھوڑا ہو اور نہ اولاد کو چھوڑا ہو اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ ایسے شخص کی میراث کا حکم اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک ماں شریک بھائی یا ایک ماں شریک بہن اس کی وارث ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ مل جائے گا، اور اگر ایک سے زائد ہو تو متروکہ کا 1/3 ان سب کے درمیان تقسیم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا دوبارہ ذکر فرمایا ہے جس کا تذکرہ اس سے پہلے کئی بار کیا ہے کہ یہ میراث کے حصے کی تقسیم وصیت اور دین کی ادائیگی کے بعد ہی ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مرنے والے کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ صرف ورثہ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے کسی کے لیے وصیت کرے یا پھر کسی کے لیے جھوٹے قرض کا اقرار کرے
تاکہ ورثہ کو کم حصہ ملے۔ اللہ تعالیٰ میراث اور وصیت کے احکام بیان کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ سارے کے سارے احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا طبیعت قبول کرے یا نہ کرے، بہرحال ان احکامات پر عمل کرنا لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں کہ آخر کس کے لیے کتنا حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔